اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی ووفقنی الی ما تحب ربنا وترضی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کی پہلی آیات میں ارشاد فرمایا ہے الف لام میم کے بعد کہ آیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے صرف یہ کہنے پہ کہ میں نے ایمان لایا ہے اسے چھوڑ دیا جائے گا، اس کا امتحان نہ لیا جائے گا، جبکہ ان سے پہلے لوگوں کی ہم نے امتحان لیا ہے، اور امتحان لینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک یہ جاننا چاہتا ہے کہ ایمان کے دعوے میں کون لوگ سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا اس زمانے میں سب سے آسان کام ہے، اور جو مشکل کام ہے وہ وہی آزمائشات ہیں واجبات کے دوران کہ یہ بندہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، آیا خدا کی طرف سے فرض کیے گئے واجبات کو بجا لاتا ہے یا نہیں بجا لاتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے یا نہیں، روزہ رکھتا نہیں، حج زکوٰۃ خمس ادا کرتا نہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے یا نہیں، دیگر خدا کی طرف سے بہت سارے واجبات ہیں وہ سب کو انجام دیتا ہے یا نہیں، یہاں پہ اس کی آزمائش۔ اور پھر محرمات کے ترک کرنے میں جب انسان اور خدا کے درمیان معاملہ آ جائے کہ گناہ کے دو راہے پہ انسان کھڑا ہو، ایک طرف خدا دعوت دے کہ اس گناہ سے اپنا آپ کو بچانا ہے، دوسری طرف شیطان دعوت دیتا ہے نہیں اس گناہ کا آپ مرتکب ہونا ہے، خدا ارحم الراحمین ہے، بعد میں خداوند تبارک و تعالیٰ کو درگزر کرنے والا ہے، لہٰذا آپ ابھی گناہ میں مرتکب ہو جاؤ، بعد میں توبہ تائب ہو جاؤ گے تو خدا بخش دے گا، بہت مہربان ہے اللہ پاک، وہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈال سکتا ہے، اتنا مہربان خدا۔ اس قسم کی باتیں جو ہے انسان کے ذہنوں میں شیطان وسوسہ کر لیتا ہے، تو اب شیطان کے وسوسے میں انسان آ جاتا ہے اور خدا کی مخالفت اور معصیت کر لیتا ہے، اور یہاں پہ انسان کی آزمائش مکمل ہو جاتی ہے، وہ آزمائش میں ناکام ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ایسے مرحلے میں آج زمانے میں بت پرستی سب سے مشکل کام ہے، اسلام لانا سب سے آسان کام ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد اسلام کی تعلیمات جو اس زمانے میں ایک بت ہوتا تھا اس کی پرستش کرتے تھے،
آج زمانے میں انسان کے اندر ایک نفس ہے جس کی پرستش کرتے ہیں۔ احکام الہی اپنے نفس کے پیمانے پہ تولتے ہیں کہ میرے نفس کے ساتھ یہ احکام سازگار ہیں یا نہیں۔ اگر سازگار ہیں تو پھر وہ بہت خوشحال ہوتا ہے اور دین کو قبول کر لیتا ہے اور دین کی تعریف کرتا ہے، اور جب یہ احکام الہی نفس انسانی کے ساتھ سازگار نہ ہوں، نہ ملائم ہوں، تو پھر وہاں پہ اعتراضات، اشکالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن آج ہمارے نفوس ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں جو ہم اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں۔ آج معیار کسی کی تقریر کے پسند اور ناپسند کا معیار انسان اپنا آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھے پسند آئی ہے تو بس اچھی ہے، مجھے پسند نہیں آئی ہے تو بس اچھی نہیں ہے، چاہے فی نفسی ہی وہ اچھی تقریر کرے یا اچھی تقریر نہ کرے، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح انسانوں کا کردار، بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، بہت سارے ان کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے ناپسند کرتے ہیں۔ پسند کرنے والوں کا معیار بھی نفس ہے، ناپسند کرنے والوں کا معیار بھی نفس ہے۔ مجھے وہ بندہ اچھا لگتا ہے بس وہ اچھا ہے، مجھے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا ہے بس وہ اچھا نہیں ہے، چاہے وہ خدا کی نگاہ میں بہت نیک اور اچھا انسان ہی کیوں نہ ہو، چونکہ مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں اس کو نہیں چاہتا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا معیار کوئی اور بیان کیا ہے، ہمارے پاس برائی اور اچھائی کا معیار کوئی اور ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسان، میں نے تمہیں مذکر و مؤنث سے پیدا کیا ہے اور تمہارے درمیان قوم قبیلے رکھے ہیں، یہ قوم قبیلے ایک دوسروں کو پہچان سکیں کہ یہ پنجاب کا رہنے والا ہے، یہ سندھ کا رہنے والا ہے، یہ گلگت بلتستان کا رہنے والا ہے، یہ بلوچستان کا رہنے والا ہے، یہ فلاں قبیلے سے اس کا تعلق ہے، یہ فلاں قوم سے اس کا تعلق ہے، فلاں زبان بولنے والا ہے۔ یہ معیارات ہیں تعارف کے لیے، لیکن کوئی بھی کسی انسان کے اوپر برتری نہیں رکھتا۔ اگر برتری کا معیار ہے تو وہ اللہ پاک نے یہ دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہے، متقی پرہیزگار ہو۔ اور یہ معیار خداوندی اگر ہم فالو کر لیں تو ہماری دوستی بھی خدا کے لیے ہوگی، ہماری دشمنی بھی خدا کے لیے ہوگی، اور خود دشمنی اور دوستی کا خدا کے لیے ہونا یہ مضبوط قلعہ اسلام ہے کہ الحب للہ والبغض للہ۔ لیکن آج دنیا میں، معاشرے میں حب ہے تو بھی نفس کے لیے ہے، بغض ہے تو بھی نفس کے لیے ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات حضرت علیہ السلام نے جنگ خندق میں عمر ابن عبدود کو پچھاڑا اور اس کا اسلام کے لیے، خدا کے لیے اس کا گلا کاٹنے کے لیے قریب گئے تو اس نے بدتمیزی کی۔ اب پھر امیر المومنین وہاں سے ہٹ گئے، اس کے گلا نہیں کاٹا، تھوڑا سا ٹہلے، ادھر ادھر گئے، گھومے پھرے، اور پھر بعد میں آ کے اس کی گردن کو کاٹ کے لے کے آئے۔ تو اصحاب نے پوچھا، یا علی، یہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے پہلے دفعہ اس کو گرایا تھا، اس کو ذبح کرنے کے لیے، گردن کاٹنے کے لیے قریب گئے تھے اور بعد میں پھر چھوڑ کے چلے گئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو امیر المومنین نے فرمایا، جب میں پہلے دفعہ خدا کے لیے اس کی گردن کاٹنے کے لیے قریب جا رہا تھا تو اس نے بدتمیزی کی، اسی بدتمیزی پہ مجھے جب غصہ آیا تو اب اس غصے کی حالت میں اس کی گردن کاٹتا تو یہ خالصتاً خدا کے لیے نہ ہوتی، میرا نفس اس میں شامل ہو جاتا، لہٰذا میں نے نہیں چاہا کہ جو کام میں خدا کے لیے کروں اس میں اپنا نفس شامل ہو، لہٰذا میں تھوڑا سا ٹہلا اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے بعد خدا کے لیے اس کی گردن کاٹ کے لے کے آیا ہوں۔ یہ ہے مولا کائنات کہ آج دنیا تعریف کر رہی ہے، مسلم غیر مسلم اپنے غیر سب کی اس کی پرچار کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کام نفسانی خواہشات کے لیے نہیں تھا، یہ حباً للہ و بغضاً للہ تھا، خدا کے لیے۔ اور جس طریقے سے سورہ دہر کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کو فرمان ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
کہ وہ مسکین یتیم اسیر کو کھانا کھلاتے تھے خدا کی محبت میں، خدا کی محبت میں کھانا کھلاتے تھے۔ یہ پیغام ہے روزہ داروں اور ماہ رمضان میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے کہ یہ مال خرچ کرو صرف اور صرف خدا کی محبت میں۔ اور پھر یہ کہنے کے بعد آخر میں پھر کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جو آپ لوگوں کو کھلایا پلایا کچھ دیا ہے کچھ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف لوجہ اللہ، خدا کی خوشنودی کے لیے ہم نے کیا ہے۔ ہم آپ سے نہ شکریہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ سے ہم کوئی جزا چاہتے ہیں۔ اگر معیار یہی ہو کسی کو کچھ دینے کا، کسی کے ہاتھ بٹانے کا، کسی کی مدد کرنے کا، کسی کے لیے کچھ کرنے کا معیار حباً للہ ہو، کسی کو کچھ نہ دینا، کسی کو دھتکارنا، کسی کے اوپر غصہ ہونا، کسی کو محروم کرنے کا معیار بھی بغضاً للہ، چونکہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا اسی لیے میں اس کو نہیں دیتا۔ خدا شاہد ہے یہ نماز نہ پڑھنے والے فرد کو نہ دینا خدا کے پاس زیادہ محبوب ہے اس کو دے کے خوش اپنے آپ سے خوش کرنے سے زیادہ۔ اب یہاں معیار بدل جاتا ہے، جس طرح اب انشاءاللہ ماہ رمضان کے اختتام پہ جب آپ عید کے دن فطرہ ادا کریں گے تو خصوصیت کے ساتھ آپ کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے، آپ کے مرجع تقلید کا فتویٰ یہ ہے کہ ان غریبوں کو کبھی فطرہ نہ دینا جو نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہ دینا جو نماز نہیں پڑھتے، ان سادات کو خمس نہ دینا جو سادات نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کو نہ زکوٰۃ دینا نہ خمس دینا جو نماز پڑھتے ہیں لیکن آپ کے دیے ہوئے فطرے اور زکوٰۃ کو لے جا کے حرام میں استعمال کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں اور زنا میں خرچ کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی مت دینا۔ اب دینے اور نہ دینے کا معیار جو اہل بیت نے ہمیں بتلا دیا ہے اور قرآن نے اس کی تصدیق کی ہے وہ ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ۔ اب دیکھیں گے خدا کہاں پہ خوش ہوتا ہے، اور پھر دینے کے بعد وہ ان کو بتا دیں کہ میں آپ سے کچھ نہیں چاہتا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے صرف خدا کے لیے آپ کو کھلایا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، آپ سے نہ کوئی شکریہ کی تمنا اور خواہش ہے نہ آپ سے کوئی صلے کی خواہش اور تمنا ہے۔ یہ معیار ہے تقویٰ کا معیار۔ خدا شاہد ہے اگر ہم آج جو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، پارٹیوں میں تقسیم ہوئے ہیں، قوموں میں بٹے ہوئے ہیں، علاقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، ہمارا معیار صرف اور صرف وہی ہو جو قرآن کا معیار ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ پاک کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہ جرأت دلا دے کہ تم جو ہے نا انصافی کرنے بیٹھ جاؤ گے کہ یہ شیعہ ہے تو میں اس کے ساتھ اس کو نوازوں گا، یہ سنی اسماعیلی نور بخشی ہے تو اس کو نہ نوازوں، نوکری اس کو دوں، تنخواہ اس کو دوں، ریلیف فنڈ اس کو تقسیم کروں چونکہ یہ میرے مسلک کا ہے۔ خبردار، یہ اموال کی تقسیم بندی میں یہ چیزیں معیار نہیں ہیں، شیعہ سنی اسماعیلی نور بخشی، اپنا قوم غیر کا قوم، اپنا علاقہ غیر کا علاقہ، اپنی زبان بولنے والا اپنی زبان نہ بولنے والے، یہ معیارات نہیں ہیں۔ معیار وہی مستحق، حقدار اور تقویٰ، یہ معیار خداوندی ہے۔ اگر دنیا میں ہم اس طرح اسی نظام الہی کے مطابق زندگی گزاریں تو خدا شاہد ہے کل سب کی نجات ممکن ہوگی۔ آج یہ خون خرابہ، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ فساد، یہ ایک دوسروں سے نفرتیں، یہ بغض، عداوت، کینہ، توزی، یہ سب کے سب انہی شریعت کے اور اللہ کے مقرر کردہ معیارات کو ترک کر کے ہم نے اپنے نفس کو معیار قرار دیا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے یہ خرابیاں آتی ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے واجبات کی انجام دہی میں، محرمات سے اجتناب کے دوران ہمیں اللہ پاک آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے یا اپنے نفس اور شیطان کا بندہ ہے۔ میں کسی چیز کو حرام کر کے دیکھوں گا،
اور پھر اسی طریقے سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے بلاؤں اور مصیبتوں میں۔ جب انسان بلاؤں میں گر جاتا ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو خدا کہتا ہے اس کو بشارت دو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جب مصیبت آنے پہ میرا بندہ کہتا ہے ہم خدا کی طرف سے آئے، خدا کی طرف جانے والے ہیں، جب بھی مصیبت آ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی نہ خوشگوار نہ ملائم نفس سے کوئی کام ہو جائے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جملہ ادا کریں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، آپ خداوند تبارک و تعالیٰ سمجھے گا کہ میرا بندہ میرے رضا کے سامنے تسلیم ہے، سر خم ہے، وہ اپنی مصیبت کا حوالہ بھی میرے طرف دیتا ہے، مشکلات کے بارے میں بھی، ناملائمات کے وقت بھی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک کا حول اور دہشت سب سے عظیم ہے، فقط حول و قدرت ہے تو وہ خدا کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کی اختیار میں کوئی کچھ نہیں ہے۔ ہر وقت ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے رب کی یاد میں انسان شب و روز گزارے تو پھر خداوند تبارک و تعالیٰ مشکلات میں اس بندے کی یاد کرتا ہے جو آسائش میں اپنے رب کی یاد کرتا ہے۔ اب یہ مصیبتوں میں جب انسان اللہ کی یاد کرتا ہے تو اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کو بشارت دو، ان کو بشارت دو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر خدا کی طرف سے مغفرت ہوگی، خدا کی طرف سے رحمت ہوگی، اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ چونکہ مصیبت کے وقت بے صبری کا مظاہرہ کرنے والا بندہ، خدا کے اوپر گلہ و شکوہ کرنے والے بندہ، ناروا بولنے اور کرنے والا بندہ جو ہے وہ اس کا دین سے واقعاً صرف انتصاب ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لہٰذا ایمانی تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے۔ تو انسان بنی نوع انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، برگزیدہ ہستیاں ہوں، پروردگار نے ان تینوں ذرائع سے ان کو آزمایا ہے۔ سب سے پہلے آزمایا فرشتوں کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آدم کو خلق کرو اپنے جانشین کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، ہم نے جب فرشتوں سے کہا میں اپنا جانشین زمین میں خلق کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے وہاں پہ کہا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آیا آپ دنیا میں ایک ایسے بندے کو، جب ایسے بندے کو آپ دنیا میں اپنا جانشین منتخب کرنا چاہتے جو فساد پھیلائے گا اور جو خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم ہی آپ کے حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کریں گے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی تصدیق اور بزرگی بیان کرتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک نے کہا تم نہیں جانتے ہو، إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اور قضاء الہی سے بعد میں جب بنی آدم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اور فتنہ و فساد برپا ہوا، خون بہا۔ تو فرشتوں کو موقع ملا، پروردگار ہم نہیں کہتے تھے کہ آدم کو خلق مت کرنا، یہ خون بہائے گا، یہ فتنہ فساد برپا ہوگی، ہم نہیں کہتے تھے آپ سے، دیکھا ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیے تھے کہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں سنی تو ایسا ہوا۔ اب دیکھا آپ ہماری بات مانتے تو یہ خون خرابہ نہ ہوتا، یہ فساد برپا نہ ہوتا۔ تو خداوند تبارک و تعالیٰ بنی آدم کی دفاع کرتا ہے، اپنے کیے ہوئے پہ خداوند تبارک و تعالیٰ نہیں پچھتاتا ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر ایک سے زیادہ کو جانتا ہے۔ کہتا ہے فرشتوں تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں، اب یہ فتنہ فساد برپا ہوا ہے، یہ تو اس انسان کی اندر جو صلاحیتیں میں نے ان کے اندر رکھی ہیں ان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا ہو۔ آپ تو نورانی پاک ہستیاں ہیں، اگر جو کچھ میں نے انسان کو دیا ہے وہ میں تمہیں دوں تو تم لوگ بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے آج بنی آدم ہیں دنیا میں، آپ بھی اسی طرح فساد پھیلائیں گے، آپ بھی اسی طرح خون خرابہ کریں گے۔
کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم ہوں اور پھر معصیت کریں؟ کہا اب تو میں نے تمہیں وہ خواہشات نفسانی نہیں دی ہے جس کی وجہ سے آپ کو شہوت نہیں دیا ہے، تو آپ اسی طرح اطاعت میں ہمیشہ مشغول ہیں، عبادت میں مصروف ہیں۔ لیکن انسان والی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس اور نفس کے بنانے والے کی قسم کہ ہم نے اس انسان کے اندر تقوی کا بھی الہام کیا ہے اور فسق و فجور کا بھی الہام کیا ہے، اور انسان کو بتا دیا ہے کہ ان دونوں صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں، لیکن یاد رکھنا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے نفس کو پاک کر دیا ان آلودگیوں سے تو وہ کامیاب، اور جس نے اپنے نفس کو ان کے ساتھ آلودہ کر دیا وہ ناکام۔ مولا امیر المومنین حضرت علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے جو ان سے منقول ہے کہ خدا کی 3 قسم کے مخلوقات ہیں۔ ایک مخلوقات کو خدا نے عقل سے نوازا ہے، ان کو شہوت نہیں دی ہے، جو فرشتے ہیں، اور فرشتے کبھی کوئی ناپسندیدہ کام کا مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری مخلوق وہ ہیں جس کو ہم نے صرف شہوت سے نوازا ہے، اس کو عقل نہیں دی ہے، وہ ہے حیوانیات۔ ان حیوانات سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے، ان کے پاس ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں ہوتی، ان کے ہاں حلال حرام کا کنسپٹ نہیں ہوتا، ان کے ہاں نجس اور پاک کا کنسپٹ نہیں ہوتا، ان کے ہاں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، چونکہ ہم نے انہیں عقل نہیں دی ہے۔ وہ فرشتے ہیں اور یہ حیوانات ہیں۔ ایک تیسری مخلوق ہے جس مخلوق کو ہم نے دونوں قوتوں سے نوازا ہے کہ ان کو عقل فرشتوں کی جیسی عقل بھی دی ہے، حیوانیات جیسی شہوت دی ہے۔ اب یہ انسان ہے جو 2 قوتوں کا مجموعہ ہے، یہ چاہے تو فرشتوں کا جیسا کام کر سکتا ہے، چاہے تو یہ حیوانات جیسا کام کر سکتا ہے۔ اب اس کی مرضی ہم نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَكَفُورًا ان کو آزادی دی ہے، راستے دکھلا چکے ہیں، یہ برا ہے یہ سچا ہے، یہ انبیاء کے ذریعے سے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے، اور وہ حجت باطنہ جو عقل ہے اس کے ذریعے سے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود اب یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد یہ اپنے اعمال اور کردار میں، گفتار میں، رہن سہن میں جب اس کے افعال عقل کے تابع ہوتے ہیں تو خدا کی نگاہ میں یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ چونکہ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے گناہ کرنے کی۔ ایک بندہ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اگر خدا کی اطاعت اور بندگی میں وقت گزارے، اور ایک وہ انسان جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو دبا کے، اپنے نفس کو پامال کر کے، تزکیہ کر کے خدا کی اطاعت اور بندگی فرشتوں کی طرح کرتا ہے، تو یہ انسان فرشتوں سے افضل ہے، اور فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مولا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا، اپنے نفس کو دبا کے، اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے اعوان و انصار کو خدا کی راہ میں دین اسلام کی آبیاری کے لیے قربان کر دیا، تو اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ مولا حسین کی زیارت پہ ڈیوٹی کریں گے۔ ایک عارف باللہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے سحر کے ٹائم پہ وہاں پہ گئے تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا صبح طلوع ہو چکا ہے، فجر کا وقت ہوا ہے؟ تو کہتے تمہارے آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ جو فرشتے رات کے فرشتے تھے وہ تو چلے گئے، اب دن والے فرشتے حاضر ہوئے ہیں۔ رات کے فرشتوں کا چلا جانا اور دن کے پہرےدار فرشتوں کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فجر طلوع ہو چکی ہے۔ 70,000 فرشتے رات کو، 70,000 فرشتے دن کو مولا حسین علیہ السلام کی مرکز مطہرہ میں ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ فرشتے ہیں، لیکن مولا حسین کا کارنامہ ایسا تھا کہ فرشتے کو خدا نے اس کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہ انسان افضل ہے۔ ہر انسان جو بھی جتنا خدا کا تابع اور فرمان بردار ہوگا، اتنے ہی خدا کے نگاہ میں اس کا مقام اور مرتبت بڑھے گا۔ اسی طرح پھر پستی کی طرف آ جائیں، یہی انسان جس کو خدا نے عقل سے نوازا ہے، اب اس کی حرکات و سکنات جانوروں جیسی ہوں، وہ اپنی شہوت کے تابع ہو جائے
کہ یہ کھاتے پیتے وقت نہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے جس طرح جانور نہیں کرتے، نہ نجس پاک کی تمیز کرتا ہے جس طرح جانور نہیں کرتے، نہ جائز ناجائز کی تمیز کرتا ہے، نہ محرم نامحرم کی تمیز کرتا ہے، نہ اچھے اور برے کی تمیز کرتا ہے۔ یہ انسان ایسا ایک جانور دنیا میں اپنے نفس کے ہاتھوں، اپنے خواہشات نفسانی کے ہاتھوں میں بہہ چکا ہے اور حیوانی کام بجا لا رہا ہے، تو یہ اس کتے سے بدتر ہے، اس خنزیر سے بدتر ہے، اس جانور سے بدتر ہے جس جانور کو خدا نے عقل نہیں دیا تھا۔ اپنی شہوت کی وجہ سے وہ سب کچھ کرنے لگتے تھے، اب انسان کو عقل ہونے کے باوجود یہی کام کرے تو وہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ اب یہی فرشتے سے خدا نے کہا، اے فرشتو، تمہیں اگر شہوت دیتا نا تم بھی دنیا میں ایسا کرتے جو بنی آدم نے کیا ہے۔ نہیں پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں آزما لو۔ خدا نے کہا، آپ اپنے درمیان میں سے 2 فرشتوں کو جو سب سے زیادہ عبادت گزار، بامعرفت ہوں، اطاعت گزار ہوں، ان کو انتخاب کرو، میں آزماتا ہوں ان کو، دیکھ لو آپ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، وہ کیسے دنیا میں لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ تمام فرشتوں نے بالاتفاق ہاروت اور ماروت نام کے 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجا، پروردگار ان کو آزمائیں آپ، یہ ہماری نمائندگی کریں گے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت سے کہا، دیکھو اب تمہارے اندر قوہ شہوانی نہیں تھی، صرف عقل تھی، اب میں تمہیں انسانوں جیسی قوہ شہوانی دیتا ہوں عقل کے ساتھ، لیکن جب بھی جتنا عرصہ آپ اس دنیا میں رہو گے 4 کاموں سے اپنا آپ کو بچانا ہے، 4 کاموں سے۔ خبردار، کبھی کسی کو قتل مت کرنا، شراب مت پینا، زنا مت کرنا، اور اسی دنیا میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے کسی کو شریک مت ٹھہرانا، عبادت صرف خدا کے لیے کرنا، یہ 4 کام۔ اب یہ 4 کام کی پابندی ہے، قتل مت کرنا، زنا مت کرنا، شراب مت پینا، اور خدا کے عبادت میں کسی کو شریک مت ٹھہرانا، یہ 4 کام۔ بس اب باقی آپ دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لیں، یہ 4 کام مت کریں۔ جس طرح آج ہم بنی آدم کے لیے 4 کام کی ممانعت ہے، ہمیں شراب پینے میں 80 کوڑے لگانے کا خدا نے سزا مقرر کیا ہے، زنا کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں، اگر شادی شدہ زنا کرے تو رجم سنگسار کرنے کا ہمیں سزا ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہوں تو پھر غیر شادی شدہ آ کر اپنے محارم کے ساتھ، اپنی بہن، ماں، بیٹی، پھوپھی، خالہ کے ساتھ زنا کر لیتا ہے تو پھر اس کو پہلی ہی دفعہ قتل کرنا ہے، گردن اڑا دینا اس کی۔ اور اگر کسی غیر اجنبی عورت کے ساتھ، نامحرم کے ساتھ وہ شادی شدہ نہیں ہے اس لیے زنا کرتا ہے تو پہلی دفعہ اس بندے کے لیے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ الزانی والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ہر زنا کرنے والی اور زنا کرنے والوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارنا ہے۔ یہ ان زانیوں کے لیے ہے جو غیر شادی شدہ ہیں یا جن کی بیویاں ساتھ نہ ہوں۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے بیوی ساتھ ہوتے ہوئے، لذت کے لیے، مزے کے لیے، عیاشی کے لیے دوسری خواتین کے پیچھے جاتا ہے تو اس کو پہلی ہی دفعہ زنا ثابت ہونے پہ اس کی گردن سے، کمر سے نیچے دفن کر کے، سنگسار کر کے اسے قتل کر دینا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور شرک باللہ کے مرتکب ہو، انسان مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا بھی وہیں قتل ہے۔ یہ ساری جو ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کی سزا، اور کوئی ناحق کسی کو قتل کر دے تو الحر بالحر ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، قصاص کرنے میں خدا نے حیات کو دوام بخشا ہے۔ یہ سب سزاؤں، گناہوں کی سزائیں شریعت نے مقرر کی ہوئی ہیں۔ اب ہاروت اور ماروت آئے معاشرے میں، انہوں نے لوگوں کے درمیان قضاوت کی ذمہ داری اٹھا دی، لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے بیٹھ کے، انسانوں کی طرح ہی انسانوں کی شکل میں ڈھل کے آئے، اور دنیا میں لوگ نہیں جانتے کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے اور فرشتے جانتے ہیں کہ یہ آزمائش کے لیے
دنیا میں بھیجے جا چکے ہیں۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک خاتون جس کا نام کتابوں میں لکھا ہے زہرہ، بہت حسین و جمیل خاتون زہرہ، ایک قاضی صاحب کے پاس، ہاروت کے پاس آئیں۔ آنے کے بعد ہاروت نے اس کی شکل و صورت، جس طرح آج ہمارے معاشرے میں کوئی حسین و جمیل خاتون سامنے آتی ہے تو سب کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اس کی حرکات و سکنات میں انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو پھسلانے ورگلانے اور اپنی طرف بلانے کے لیے ہیلے ہتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بنی نوع انسان کی اندر یہ خاصیت ہے۔ تو ان میں سے ہاروت نے بھی بہانے سے اس خاتون سے رابطہ کیا، ہاں تمہارا کیا کام ہے، تمہارا کہاں سے تعلق ہے، یہ وہ۔ پھر ہاروت نے اس سے اپنی طرف بلایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تنہائی میں کچھ کام ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں فلاں جگہ پہ رہتی ہوں، اگر آپ مجھ سے کام ہے تو آپ آئیں میرے پاس۔ اب کہا ٹھیک ہے، وعدہ طے ہوا، وقت مقرر ہوا، اور پھر اس کے ساتھ طے ہونے کے بعد اب یہ خاتون پھر ماروت کے پاس گئی، ماروت کے پاس کوئی بات لے کے کوئی فیصلہ کے لیے گئی، تو اس نے بھی اس کو دیکھا، اس کے اوپر فرفتہ، کیونکہ انسان کی بشریت کا تقاضا یہ ہے، انسان ہمیشہ مائل ہوتا ہے، نفس انسان حسن و جمال کی طرف مائل ہوتا ہے، لہٰذا ماروت بھی اس کی طرف مائل ہوئے، اس نے بھی اس کے ساتھ روابط بڑھانے کے لیے رابطہ شروع کیا، کہا میں آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں، کیا مجھے ٹائم دے سکتی ہیں آپ؟ اس نے بھی وہی باتیں کی، خاتون کہتی ہے ہاں میں فلاں جگہ پہ رہتی ہوں، اتنے ٹائم میں اس جگہ پہ آنا اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو اب دونوں نے آپس میں اس خاتون سے ملنے کے لیے طے کیا ہوا ہے، اور مقرر وقت پہ جب اس موقع پہ پہنچ جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسروں کے آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ اب دونوں ایک دوسروں کی جرم میں جانتے ہیں کہ وہ کس لیے آیا ہے، ہر کوئی جو کل نفس یقیس والا کل مرء یقیس والا نفس ہی، ویسے بھی انسان کی فطرت یہ ہے، دوسروں کو انسان اپنا جیسے سمجھتا ہے۔ تو وہاں پہ دونوں سمجھ گئے کہ ہم ایک ہی کام کے لیے آئے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کسی اور کو تو پتہ نہیں ہے، ہم دونوں کو ہی پتہ ہے۔ پھر وہاں پہ اس خاتون کے پاس گئے اور خاتون سے اپنی ان کے ساتھ ملاقات اور فعل حرام کی خواہش ظاہر کی۔ تو اس خاتون نے کہا، اب دیکھیں آزمائش، خدا نے 4 کام حرام قرار دیے تھے، شرک مت کرنا، بتوں کے لیے سجدہ مت کرنا، اور شراب مت پینا، زنا مت کرنا، کسی کو ناحق قتل مت کرنا۔ یہ 4 پہلے سے خدا کی طرف سے کام حرام قرار دیے جا چکے تھے۔ اب اس خاتون کہتی ہے تم لوگ مسلمان ہو، خدا کے آئین کے ماننے والے ہو، میں بت پرست ہوں، اور میں آپ کے ساتھ اس فعل حرام کے مرتکب ہو جاؤں، یہ نہیں ممکن ہے۔ آپ اگر مجھ سے کوئی کام رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، تو پہلے میرے بت کے لیے سجدہ کرو، پھر میں اپنا آپ کو آپ کے لیے تیار کروں گی۔ اب دیکھیں انسان کی پستی، اپنے خدا کو فراموش کیا، نفس سے اتنا شہوت کا غلبہ آیا تھا، انہوں نے جا کے جو بت رکھے ہوئے تھے ان کے لیے جھکے، کہا ٹھیک ہے ابھی آپ میرے مذہب میں آئے ہیں نا، تو ابھی چونکہ ہمارے مذہب میں شراب جائز ہے، وہ شراب جو دین اسلام میں پیشاب اور پاخانے منی اور خون کی طرح نجس ہے، کتا اور سور کی طرح نجس ہے یہ شراب، اور مسلمان بیٹھ کے پیٹتے ہیں، بڑے بڑے مسلمان بیٹھ کے پیٹتے ہیں۔ ہائے افسوس، یہ صرف اور صرف خداوند تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی۔ کوئی تصور کر سکتا ہے پیشاب کھائے، پیے، پاخانہ کھائے، کتا اور مردہ کھائے؟ کبھی کوئی انسان خنزیر کھانے کا تصور کر سکتا ہے؟ مسلمان نہیں۔ لیکن جب شریعت نے جن جن چیزوں کو نجس قرار دیا ہے انہی میں سے ایک شراب ہے، اس کے پینے کا کیسے مرتکب ہوتا ہے؟ بس وہی خواہشات نفسانی، اس کا ماحول اسے ایسا ملا ہے، تربیت اس کی ایسی ہوئی ہے، یقیناً شرابی ماں باپ کے گھر میں رہا ہے، شرابی دوستوں کے ساتھ رہا ہے، شرابی
دفتر میں رہا ہے جہاں پہ بڑا آفیسر شرابی ہے تو ماتحت کو بھی جرأت ملتی ہے شراب پینے کی. جس نے یہی دیکھا دیکھی میں وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ہم دیکھا دیکھی میں گناہ کرتے تھے حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ موت آئی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ پھر وہاں پہ شفاعت کرنے والوں نے شفاعت بھی کی لیکن ہمیں کوئی شفاعت نے فائدہ نہیں پہنچایا. دیکھا دیکھی میں اب خاتون کے لیے اپنے اختیار کو کھو بیٹھے ہیں، شراب پی لیتے ہیں. اب شراب پی کے مست ہوئے تھے، ابھی ان کی خواہش اور بڑی تھی. اتنے میں ایک اجنبی کوئی سائل آتا ہے وہاں پہ، ان کو اس حال میں دیکھتا ہے کہ ایک حسین و جمیل بناؤ سنگار کے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور دو بندے وہاں پہ اس کی تمنا میں شراب میں دھت ہو کے رہے ہیں. ان خاتون نے کہا دیکھا اس بندے نے آپ لوگوں کو دیکھا نا، ابھی یہ جا کے باہر جا کے بتا دے گا تو تمہارا انجام کیسا ہوگا، یہ سوچو کیا کریں ہم. کہا جا کے اس کو قتل کر دو. ہاروت اور ماروت نے جا کے اس کو قتل کر دیا. قتل کیا. قتل کرنے کے بعد ابھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، انہوں نے شرک بھی کیا، بت پرستی بھی کی، انہوں نے شراب بھی پیا جو خدا نے منع کیا تھا، انہوں نے ناحق بندے کو قتل بھی کیا جو خدا نے منع کیا تھا. اب زنا کے لیے آئے تو وہ خاتون اچانک غائب ہو گئی آنکھوں سے. اب یہ دونوں ہاتھ ملتے رہے کہ ہم نے کیا کیا. اب ہوش میں آئے کہ گناہ کا مرحلہ ہاتھ سے نکل گیا. اب وہ سمجھ گئے کہ ہم واقعاً بنی نوع انسان کے اوپر جو اعتراض کرتے تھے ہمارا اعتراض بیجا تھا. یہ انسان ہے لیکن اس سے بنی آدم کو جرأت نہ ہو، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. آپ ان انبیاء کو دیکھیں، ان اماموں کو دیکھیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی عصمت کے ساتھ گزاری ہے. اور وہ نبی خود قرآن کہتا ہے ایسا نہیں کہ نبی کے اندر انسانی بشریت کے تقاضے نہ ہوں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اے رسول کہہ دو میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، صرف میرے اوپر وحی ہوتی ہے کہ آپ سب کا رب ایک ہی ہے، اور جو بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بجا لاتے رہے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کریں، خالصتاً للہ عبادت ہو. ایسے موقع پہ اب خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں بتایا کہ میں آپ کی طرح بشر ہوں، یعنی بشریت کے تقاضے پیغمبر کے اندر تھے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر ہم جیسا ہے. جس طرح دنیا میں رہنے والے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، پیغمبر نے اپنے نفس کو ایسے بچھاڑا. بشریت کے تقاضے تھے، کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، اور دیگر جس طرح انسانوں کے اندر بشریت کے تقاضے ہیں ان کے اندر بھی تھے، لیکن اس نے اپنے ان جو شرعی غیر شرعی کام تھے ان کے نسبت سے اپنے آپ کو ایسے عصمت مطلقہ کے عہدے پہ رکھا. نہ صرف گناہ کیا بلکہ گناہ کا تصور بھی نہیں کیا. جس طرح ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہ بھی نہیں کرتے، گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے. جس طرح ہم نے کبھی خنزیر کھانے کا سوچا نہیں ہے، نہ ہی خنزیر کھایا ہے. نہ ہم نے پاخانہ کھانے کے بارے میں سوچا ہے، نہ ہی پاخانہ کھائے ہیں. لیکن جو انبیاء تھے ان کی معرفت خدا کے پاس اتنی زیادہ تھی، انہوں نے خدا کی عبادت اتنی زیادہ تھی، ان کے اندر اخلاص اتنا عروج پہ تھا کہ ان کے پاس ہر گناہ وہی غلاظت اور نجاست کی طرح تھی. ہر گناہ ایسا، لہٰذا وہ گناہ سے پاک بھی رہے ہیں. کہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ بشریت کے تقاضے ہیں تو بس ہماری طرح نہیں، بس ہمیں خدا نے ان کو نمونے بنا کے پیش کیا ہے، ہمارے لیے نمونے بنا کے پیش کیا ہے. ہم ان نمونوں کو وَقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، خدا رسول خدا کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے. نمونہ کیسے؟ ایک فرشتہ میرے لیے نمونہ نہیں بن سکتا ہے، ایک بشر میرے لیے نمونہ بن سکتا ہے. یہ ائمہ معصومین
کہا کہ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اس پہ سوار ہوگا اسے نجات ملے گی، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہوگا۔ کشتی کا مطلب یہ ہے جو کشتی میں بیٹھتا ہے تو اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوگا اس کی اپنی مرضی نہیں چلتی، اس کا جینا مرنا اہل بیت کی احکام کے مطابق ہوتا ہے۔ کہ اہل بیت نے، امام سید سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے، بدترین شقی ترین انسان وہ ہے جو کسی امام کے اقتداء کا دعویٰ تو کرے لیکن عمل میں اس کی پیروی نہ کرے، وہ بدترین انسان ہے۔ اب خدا نے یہ نمونے ہمارے لیے بھیجے ہیں کہ تمہاری اطاعت اور بندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے یہ نمونے ہیں۔ کوئی فرشتے کو ہمارے لیے نمونہ نہیں بنایا ہے، اس کو نمونہ بنایا ہے۔ انہوں نے اپنی کارکردگی خدا کے سامنے دکھائی اور پھر ان کو خدا نے ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اب یہ نہ کہیں کہ بھائی بشریت کے تقاضے ہمارے اندر ہیں تو ہم گناہ کریں، بس نہیں۔ آپ کے اندر خدا نے عقل بھی رکھی ہے، عقل کی پیروی کرنا، عقل کی تابع ہونا۔ عقل یعنی کیا؟ مولا علی کا فرمان ہے، العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان۔ عقل وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان خدا کی عبادت کرتا ہے اور جنت کماتا ہے۔ لہٰذا انسان عقل کی تابعداری کرے۔ اور یہی فرشتے جب آزمائے گئے، ان آزمائش میں انہیں کس طریقے سے کس خطرات سے روبرو ہونا پڑا۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو کبھی جرأت نہیں ہوئی کہ خدا کے اوپر اعتراض کریں کہ پروردگار بنی آدم کو کیوں خلق کیا کہ جو اس طرح فتنہ اور خون برپا کرتے معاشرے کے اندر۔ نہیں، اب چونکہ انہیں پتہ چلا کہ نہیں، واقعاً بنی آدم ہونا مشکل ہے اور فرشتہ ہونا آسان ہے۔ اب یہاں پہ فرشتوں کی آزمائش ہوئی، پھر شیطان کی آزمائش ہوئی، آدم اور حوا سلام اللہ علیہما کی آزمائش ہوئی، اور پھر ان کے 2 بیٹے تھے، ان دونوں بیٹوں کی آزمائش ہوئی۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ، اے پیغمبر ان لوگوں کو، اپنی امتیوں کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی کہانی سناؤ۔ اس وقت جب ان دونوں سے آزمائش کے لیے خدا نے قربانی کا سوال کیا، اپنی محصولات میں سے میرے سامنے اپنی قربانی پیش کرو۔ ایک گلہبانی کرتا تھا، جانوروں کی پرورش کا شغل اس کے اختیار میں تھا، دوسرا کھیتی باڑی کرتا تھا۔ اب خدا نے دونوں سے قربانی چاہی، اور اس قربانی میں ہر ایک نے میدان قربان گاہ میں اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل نے اپنے جو غلہ جات میں سے گٹھیا قسم کے غلے کو لا کے رکھ دیا۔ اس وقت قربانی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی تھی، جو بھی اپنی قربان گاہ میں قربانی لا کے رکھ دیتا تھا تو آسمان سے ایک آگ ظاہر ہوتی تھی اور اس قربانی کو اٹھا کے لے کے جاتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو اس آگ اس سے نہیں چھیڑتی تھی۔ جب قابل نے گٹھیا قسم کے گندم، جو وغیرہ لا کے قربان گاہ میں رکھ دیا، اور حابیل نے اپنی جانوروں میں سے بہترین پھربا موٹے تازے جانور کو لا کے قربانی کے لیے رکھ دیا، اور جب آگ ظاہر ہوئی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا، قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں قتل کروں گا، ضرور قتل کر دوں گا تمہیں، تمہاری قبول ہو گئی اور میری قبول نہ ہو۔ اب اس کے دل میں حسد کی بیماری پیدا ہوئی، بیدار ہوئی، تو وہاں پہ جس کی قربانی قبول ہوئی تھی ایسی شخصیت کا مالک تھا، اس نے کہا، قال انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا قربانیوں کو متقی پرہیزگار سے قبول کرتے ہیں۔ بے دین، بے بند و بار، لاابالی، گئے گزرے، شریعت کی مخالفت اور معصیت کرنے والوں سے خدا کیسے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین،
خدا متقین اور پرہیزگار لوگوں میں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، کہا تم قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے نا، میں خدا سے ڈرتا ہوں، میں کبھی تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ اب ہمارے معاشرے میں بھائی تم نے اس کو کیوں مارا؟ کہ اس نے مجھے مارا۔ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے مجھے گالی دی۔ تم نے اس کو کیوں نقصان دیا؟ کہا اس نے مجھے نقصان دیا۔ بھائی یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اس نے گالی دی، تم نے گالی دیا، کیا فرق ہوا دونوں میں؟ اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، آپ نے بھی اسے نقصان پہنچایا، پھر آپ اور اس میں کیا فرق ہو گیا؟ معیار کیا ہے اچھائی اور برائی کا؟ معیار یہ ہے کہ انسان شریعت کے اصولوں کے تابع ہو، متقی پرہیزگار ہو، یہ افضل ہے۔ اور جو شریعت کے اصولوں کے تابع نہ ہو وہ انسان جو ہے غیر متقی پرہیزگار ہے، خدا کی نگاہ میں اس کی کوئی قدر، حیثیت، مقام، منزلت نہیں ہے۔ اب ایسے موقع پہ خداوند تبارک و تعالی دیکھیں، وہ کہتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں گا، دوسرا کہتا ہے نہیں میں تمہیں نہیں قتل کروں گا، تم نے اگر میری طرف مجھے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں اپنے ہاتھ تمہیں نہیں بڑھاؤں گا مارنے کے لیے، چونکہ میں خدا سے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں خداوند تبارک و تعالی سے ڈرتا ہوں۔ آج بنی آدم میں سے، آج ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ بھی اگر اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، خدا شاید تھے وہ کبھی شیطان کے خواہشات پہ نہیں چلیں گے، وہ ہمیشہ رحمان کے خواہشات پہ چلیں گے۔ جس طرح حابیل خوف کی وجہ سے اپنے بھائی نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے اسے قتل نہیں کیا، اسے نقصان نہیں پہنچایا، اور حابیل ہمیشہ سے قتل ہوئے۔ اس کے بعد سے خدا کے محبوب بندوں میں سے اور قابل نے قتل کیا۔ پوری دنیا اور عالم انسانیت میں خدا کے مطرود اور ملعون بندوں میں سے خداوند تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے بھی بغیر کسی استحقاق اور جواز کے کسی دوسرے نفس کو قتل کر دے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ آج قابل وہ لعنتی ہے جس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، ابھی مختلف آزمائشات چونکہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جتنا وقت اجازت دے گا اتنا آپ کی خدمت میں وہ آزمائشات بیان کیے جائیں گے، اور تاکہ ہمیں تھوڑی سی اس دنیا میں اپنے آنے کا مقصد بھی ہمیں پتہ چل جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ آزمائشات کے موقع پہ ہم ناکامی دکھائیں اور پھر محرمات کے مرتکب ہو جائیں، واجبات کو ترک کریں، مصیبت اور آلام میں ایسے کام انجام دیں، ایسی سوچ رکھیں، ایسا کام کریں جس سے خدا ناراض ہو اور آزمائش میں ناکام ہو جائیں۔ تو پروردگار عالم سے دعا گو ہے پروردگارہ ہمیں اس طرح نہ آزمانا جس طرح آزمانے سے ہمیں ناکامی ہو، پروردگارہ ہماری حالت کو دیکھ کے ہمیں اس طرح آزمانا کہ ہم آپ کی آزمائش کے اوپر پورا اتر سکے، پروردگارہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ماہ مبارک میں ابھی تک ہمارے گناہ نہیں بخشے گئے ہیں، تو پروردگارہ اس آنے والی راتوں میں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ سیروں کو جل جراحی نصیب فرما، دین کی، ملت کی، علاقے کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور پروردگار ہمارے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔